اصل میں کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے چکر میں نہیں پڑو, لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ کو کہیں گے تو سامنے والا پھر بھی تھوڑی سی غیرت تو ہے نا آج کل. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, مولویوں کے چکر میں, کیونکہ گاڈ کی بات ہمیشہ کون کرتا ہے, مولوی لوگ ہی کریں گے. ڈاکٹر تو نہیں کرے گا نا گاڈ کی بات. ڈاکٹر تو یہ کہے گا بتاؤ کہاں پتھری ہے, کدھر گردہ ہے, گردے میں پتھری ہے, پتے میں پتھری ہے, شوگر, وہ تو بیچارے نے یہ پڑھا ہے. اللہ کے قانون تو آپ کو کون بتائے گا, مولوی لوگ ہی بتائیں گے. فون آتے ہیں میرے پاس, یہ ہو گیا, طلاق ہو گئی, وراثت کا جھگڑا, تو میں کہتا ہوں کسی مفتی سے پوچھو, کہنے وہ سامنے والی پارٹی کہہ رہی ہے مولوی شولوی کے چکر میں نہیں پڑنا ہم نے. سامنے والی پارٹی کیا کہہ رہی ہے, مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. طلاقوں میں تو بہت ہوتا ہے, خاص طور پہ یورپ امریکہ میں جو مسلمان طلاقیں دے رہے ہیں نا, انہوں نے تو مولوی لیس زندگی شروع کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کولیسٹرول فری ہونا چاہیے, انہوں نے مولوی فری بھی ہو گئے, اتنے فری ہو گئے, زندگی سے علماء کو نکال دیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قرآن مجید کی سورہ قیامت کی آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان بھی قریب آنے والا ہے اور گرمی کی شدت اپنے عروج پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے روزے کیوں رکھواتے ہیں, عبادت کیوں کرواتے ہیں؟ انسان کی خواہش ہے اپنی منمانی زندگی گزاروں, لائف کو انجوائے کروں, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میری منمانی زندگی گزارے, اپنی چاہت کو میری چاہت میں فنا کر دے. بس یہ جنگ چل رہی ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا, چھوٹا ہوتا ہے, ناسمجھ ہوتا ہے, لیکن جب اس کی عقل بالغ ہو جاتی ہے تو شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کرو, یہ نہ کرو. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ پھر اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی برا کام کریں گے تو وہ کام غلط ہوگا, ہمیں اس کام سے بچنا بھی چاہیے, اور اگر کر لیا ہے تو اس سے توبہ کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ کام غلط تھا یا صحیح تھا. ان کے ہاں صحیح اور غلط ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہے ملکی قوانین. ملک اگر ان کو اجازت دیتا ہے یہ کر لو تو وہ کر لیں گے اور اس کو برا نہیں سمجھتے, اور اگر قانوناً ممنوع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بری بات ہے, برا کام ہے. جن ملکوں میں شراب کی اجازت ہے ان ملکوں میں شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا. جن ملکوں میں زنا کی اجازت ہے, بدکاری کی اجازت ہے, ان ملکوں میں بدکار کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا. جن ملکوں میں والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کی اجازت ہے تو ان ملکوں میں بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا. نہیں آ رہی بات؟ ان کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کیا ہے؟ ملکی قوانین. جو قانون کو فالو کر رہا ہے وہ ایک اچھا شہری ہے,
ایک اچھا انسان ہے جو قانون کو فالو نہیں کر رہا، برا انسان ہے. کہا جاتا ہے کہ چند سال پہلے ایک سائنسدان خلا میں جانا اس کا طے ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر اس کو اس لیے روک لیا گیا کہ اس نے ٹیکس پے نہیں کیا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اتنا بڑا سائنسدان، مگر چونکہ ملکی قانون کو فالو نہیں کر رہا تھا، مطلب ایک جگہ اس نے گڑبڑ کی، ٹیکس کلیئر نہیں تھے اس کو روک لیا گیا کہ آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہے، بیرون دنیا جانے کی کہاں سے اجازت ہوگی آپ؟ جو آدمی خلا میں جاتا ہے وہ تو صرف بیرون ملک نہیں بلکہ دنیا سے باہر جا رہا ہے نا. اور ہمارے ہاں جو ٹیکس کھا کر بیٹھا ہو وہی بیرون ملک جاتا ہے. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا. ہمارے ہاں بیرون ملک کون جاتا ہے؟ جو ٹیکس پے نہیں کرتے. جو پے کر رہے ہیں ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پے کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ غریب ہیں، وہ جا ہی نہیں سکتے باہر. جو ٹیکس پے نہیں کر رہے وہ پیسے والے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ پے نہیں کر رہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اگر پے نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنے طاقتور ہیں. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ ان کے ہاں ٹیکس، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ برے سمجھے جاتے ہیں. یہ پوری دنیا میں نا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اچھے اور برے کا معیار، اور دنیا اس سے اتنی متاثر ہوئی ہے کہ اس تاثر کی بنیاد پر لوگوں نے مذہبی رہنماؤں کو، مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیا ہے، چاہے ان میں سینکڑوں خوبیاں ہوں، ہزاروں خوبیاں ہوں. لیکن دنیا نے اچھے اور برے کا معیار جب تبدیل کر دیا تو داڑھی والا، پگڑی والا، نظر جھکانے والا یہ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی نہیں. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ بیوقوف ہے. اچھا تو وہ ہے جس کو لوگ کہیں کہ کیا ہے بھائی، ہے اچھا ہے. اور لوگ تو اسی کو اچھا کہتے ہیں جو لوگوں سے اچھا بن کے رہے. اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کسی طرح سے دل میں اتر جائے. دیکھو، ایک آدمی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، میں اسے کیا کہوں گا؟ اچھا ہے. لیکن اس کے والدین کہیں گے اچھا نہیں ہے. آپ اگر اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کر دیں اور 24 گھنٹے بیوی کے قدموں میں پڑے رہیں، بیوی کیا کہے گی؟ میرا شوہر بہت نائس انسان ہے. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ ماں کہے گی جورو کا غلام. جورو کسے کہتے ہیں؟ اردو ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. کہتے ہیں نا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. جورو وائف کو کہتے ہیں. لیکن یاد رکھو جو اردو کی بلاغت ہے اور جو اردو کلچر ہے نا، وہ انگریزوں کا الگ کلچر ہے. وہ انہوں نے جو لغت بنائی ہے وہ اپنے کلچر کے حساب سے بنائی ہے. ہماری جو زبان بنی ہے وہ ہمارے کلچر کے ہے. ہماری زبان میں دیور کا لفظ بھی ہے، جیٹھ کا لفظ بھی ہے، نندوئی بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، جٹھانی بھی ہے، اور پتہ نہیں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، درانی بھی ہے اور دیورانی بھی ہے. یہ اردو میں ہے، انگریزوں میں نہیں ہے. کیوں انگلش میں نہیں ہے یہ الفاظ؟ بتاؤ دیور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بردر ان لا ہے، وہ سبھی کو کہہ دیتے ہیں، سالے کو بھی، جیٹھ کو بھی، اور بہنوئی کو بھی. میرا خیال ہے ایک بردر کے ان لا لگا دو پورے سسرالیوں کو. آج کل لوگوں کے فون آتے ہیں نا میرے پاس، کلچر بہت تبدیل ہو گیا. پہلے فون آتے تھے، کوئی رشتے دار آئے ہیں نا تو لوگ بتاتے تھے میرے سالے آئے ہوئے ہیں، میرے بہنوئی آیا ہوا ہے. میری کوئی خاتون کا فون آیا تو میری ساتھ آئی ہوئی ہے، ان کی نند آئی ہوئی ہے، ان کی جٹھانی. پورے ایک رشتے کو ڈیفائن کیا جاتا تھا. اب ہم چونکہ گوروں کے کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں، اب لوگ شارٹ میں کہتے ہیں میرے ان لاز آئے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان لاز. اب اس میں بحث ہی نہیں کون ہے وہ سالہ ہے، وہ کیا ہے. تو اللہ کے بندو، گوروں پہ تو انگلش اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ ان کے تو ہوتے ہی نہیں ہے، ہم لوگ کے تو ہوتے ہیں. تو ہم اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کیوں کریں؟ رشتوں کو ڈیفائن کیا کرو، کیونکہ اسلام میں رشتوں کی بہت اہمیت ہے. اسلام میں جو خالہ کا مقام ہے وہ چچی کا نہیں ہے. اگر آپ سبھی کو انکل انٹی کہنا شروع کر دو گے تو پتہ کیسے چلے گا یہ کیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. سسر کا جو مقام ہے وہ سارے ان لاز کا وہ تھوڑی ہے. تو ان لاز میں تو سسر کے چچا بھی آ گئے، جو بھی سسرالی خاندان ہے پورا آ گیا. ہول سیل کے حساب سے لفظ لوگوں نے وضع کر لیے ہیں. بات کہیں اور چلی جائے گی. میں
ہٹ جاؤں گا پھر اصل موضوع سے. تو قصہ مختصر یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. انگلش سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے اس لیے سیکھیں. وہ آپ کو دنیا میں سفر کرنا ہے تو انگلش کا سہارا لینا پڑے گا, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو انگلش کا, لیکن اپنی زبان کی حفاظت کریں کیونکہ آپ کو اپنا کلچر بچانا ہے تو آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی, ورنہ پورے گورے ہو جائیں گے. اور یاد رکھو پورا گورا اچھا نہیں ہوتا, پورا گورا اچھا نہیں ہوتا. جو پورے ہوئے ہیں نا ان سے جا کے پوچھو, ان سے جا کے پوچھو ان کی حالت کیا ہوئی ہے. ان کا خاندانی نظام تلپٹ ہو چکا ہے, برباد ہو گئے ہیں. جوانی میں گورا بننا بہت اچھا لگتا ہے, جب تک جوان ہونا آدمی چاہتا ہے میں پورا امریکن اسٹائل میں زندگی گزاروں. تھوڑی سی جب عمر ڈھلکے گی, تھوڑی سی جب عمر ڈھلکے گی, جب ضرورت ہوگی کہ میرے کاش بچے ہوتے, کاش میری بیوی میرا ساتھ دیتی, اس بڑھاپے میں مجھ سے کوئی محبت کرنے والا ہوتا. گوروں کو پھر یہ چیزیں نہیں ملتی. پھر بچے آنکھیں دکھاتے ہیں ابا اولڈ ہاؤس آپ جیسے بزرگوں کے لیے بنا ہے. اولڈ ہاؤس ان کا ایدھی سینٹر ہے. ہمارے ہاں تو گھر میں مقام اور مرتبہ ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں, اس وقت عزت ملتی ہے انسان کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. گھر کا سربراہ ہی اس وقت بنتا ہے, اس سے پہلے تو اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے, ابا اماں کی سنتا رہتا ہے. جب ذرا عمر زیادہ ہوئی اب یہ کیا بن گیا, گھر کا سربراہ بن. اب اس کی عزت شروع ہوتی ہے گھر کے اندر. لوگ ہاتھ رکھواتے ہیں سر کے اوپر, برکت کے لیے سر پہ ہاتھ رکھنے. یہ تو اب ہمارا کلچر کچھ تباہ ہو گیا, خراب ہو گیا, ورنہ ماضی میں اگر آپ جائیں تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے دھوکہ دینے کے لیے بال سفید کرنا جائز نہیں ہے. عجیب بات, آج کل تو لوگ پوچھتے ہیں نا بال کالے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے دھوکہ دینے کے لیے. بال کالے کرنے سے کیا دھوکہ ہوتا ہے, آپ بوڑھے ہوتے ہیں جوان نظر آتے ہیں. پہلے زمانے میں جو دھوکہ دیا جاتا تھا وہ کیا ہے کہ آپ جوان ہیں, سفید بال سے کیا نظر آئیں گے, بوڑھے. سوال پیدا ہوتا ہے جوان آدمی کو اپنے آپ کو بوڑھا شو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے ضرورت تھی اس زمانے میں کہ اس وقت بوڑھے کا احترام, اس کا مقام, اس کا مرتبہ زیادہ تھا, اس کی بات زیادہ شوق سے سنی جاتی تھی. لوگ بدتمیزی نہیں کرتے, بد کلامی نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کا کلچر ہے بھائی, اسلام نے دیا یہ. تو وہ اتنا زیادہ بزرگوں کا احترام ہوتا تھا کہ بعض جوان اپنے داڑھی کے بال سفید کر لیا کرتے تھے تاکہ ہمارا احترام ہو. وہ کلچر تو ختم ہو گیا, لیکن کم از کم اتنا خراب بھی نہیں ہوا جتنا ان کا ہو گیا کلچر. تو جتنا بچا ہوا ہے اس کو بچا کے رکھیں, اور اس کا بچانا موقوف ہے کس پر, اپنی زبان کی حفاظت پر. گھروں میں بچوں کو بتایا کریں یہ انٹی نہیں ہے, یہ تمہاری خالہ ہے. نہیں یاری بات میرا, اگر وہ واقعتاً خالہ ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں بتاؤ اس کو, کیونکہ بہت سے لوگوں نے انٹیوں کا ایک لامحدود سلسلہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا, اس کے والدین لے کر آئے کہ یہ اپنی خالہ سے نظر کی حفاظت کرتا ہے, خالہ کو نہیں دیکھتا. اتنا فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست ہو گیا ہے, خالہ ہے, اور جناب اس سے نظر شرما کے نظر جھکا کے بیٹھتا ہے. تو حضرت نے اس سے کہا بھائی خالہ تو ماں کی جگہ ہوتی ہے, اس سے تو پردہ نہیں ہوتا, خالہ کا تم سے پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت ہے نہیں, بنائی ہوئی ہے. نہیں یاری بات, بڑا مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. حضرت یہ میری خالہ ہے نہیں, بنائی ہی ہے. سگی خالہ ہوتی تو یقیناً ماں کی جگہ ہوتی. میری امی جو بھی انٹی ہوتی ہے ان کو خالہ بنا کے لے آتی ہیں. تو خالہ جو ماں کی بہن ہو, اسلام میں رشتوں کی بہت قدر ہے, یاد رکھو. رشتوں کا متبادل اللہ نے کوئی بنایا نہیں ہے. اس کے بہت ساری آیات ہیں. وہ پھر وہی بات ہے کہ موضوع تبدیل ہوتا ہے. جو میں بات جو لے کے چلتا ہوں کوشش کرتا ہوں اسی کو مکمل کروں. بہت اہمیت ہے اس کی. وراثت سگے بیٹے کو ملتی ہے, سگی بیٹی کو ملتی ہے, بنائے ہوئے کو ملتی ہے. آپ نے کسی کے بچے کو لے کے پال لیا, ساری زندگی اس کو کھلایا پلایا, اور آپ کا جو اپنا بیٹا تھا اس کو عیدی سینٹر میں بچپن میں ہی جمع کرا دیا آپ نے. وہ جانتا ہی نہیں کہ میرے ابا کون ہے, اور آپ جانتے ہی نہیں کہ میرا بیٹا کون ہے. شریعت کیا کہے گی, اس کو ملے گی جس کو آپ نے جنا ہے.
اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ نے پال پوس کے جوان کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو آپ کے جسم سے بنایا ہے. آپ کا بلڈ اور اس کا بلڈ ایک ہے. آپ کی خصوصیات، والدین کی جو ہے نا خصوصیات، یہ اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. بہادری، بزدلی، شجاعت، ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اس لیے اتنا کلچر کی حفاظت کریں. یہ جو رشتے ہیں چچا، ماموں، خالہ، اس کا تھوڑا سا پاس رکھیں. بچوں کو سکھایا کریں یہ بھابھی ہیں، یہ کون ہے، خود بھی تو کچھ بولیں نا یہ جو ہیں چچی ہیں اور یہ تائی ہیں، یہ بتایا کریں بچوں کو. اور چاچو ہیں، یہ پہلے زمانے میں چچا ہوتے تھے، اب چاچو بن گئے. اس میں ایک تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اس کو چچا ہی رہنے دیں تو اچھا ہے. چاچو کا لفظ جو ہے نا، یہ مٹھاس تو ہے اس میں، مگر اس میں احترام نہیں ہے. اور یہ لفظ آیا ہے پنجاب سے. اردو کا جو اصل لفظ ہے وہ کیا ہے؟ چچا. کیونکہ پنجاب والے تھوڑے سے فری سٹائل ہوتے ہیں. فری سٹائل زبان بھی تھوڑی، پنجابی زبان جو ہے نا، جب کسی سے بہت فری ہونا ہو پھر آپ پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں، اس سے کافی آپ کا یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ کا اس سے بڑا گہرا رشتہ ہے. میں پنجاب میں تو ہمارے جو رشتہ دار وہاں پنجابی بولتے ہیں، تو وہ جب مجھ سے بات کرتے تھے اردو میں تو کہتے تھے آپ سے بات کرتے ہوئے گلے میں درد ہو جاتا ہے. بات کرتے ہوئے گلے میں درد، اتنی احترام سے بات کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارا یہ اسٹائل نہیں ہے. وہ آپس میں جیسے بات کرتے ہیں، وہ پائن کی آل ہے توڑا اسی تسی پیوانگے لسی، اس کا ان کو ایک اپنا مزہ آتا ہے. ہر زبان کی اپنی ایک مٹھاس ہے، ہر زبان میں اپنی خاصیت ہے. تو فری سٹائل بات کرنی ہو، تکلف کو دائیں طرف رکھ کے تکلف ہٹا دیں، اور فری سٹائل بات کرنی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ پنجابی زبان ہے. اور اگر آپ نے بہت ہی بدتمیزی سے بات کرنی ہو، معذرت کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو یہاں پہ، بہت ہی بدتمیزی سے، مکرانی زبان، لیاری میں آپ جائیں، مکرانی اڑے اڑے تبے، وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ بدتمیزی، یہی تمیز ہے. ایک آدمی نے لیاری میں کسی سے کہا آپ جناب سے بات کر رہا تھا اس سے، بھائی آپ آئیے، تو وہ کہتا ہے اڑے تمیز سے بات کرو کہ آپ جناب لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہتے اڑے تمیز سے بات کرو، یہ کیا آپ جناب لگا کے رکھی ہوئی ہے. تو ان کو جو ہے نا یہی تمیز ہے ان کے یہاں، اڑے اڑے اس طرح کے، وہ وہی، اور ان پہ وہ اچھا بھی لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. وہ بیان بھی اسی طرح کرتے ہیں. ایک بیان کر رہے تھے، دعا مانگ رہا تھا اللہ سے، اور ان کو اللہ کو ان کا یہی اسٹائل پسند ہے. جس کی جو زبان ہوتی ہے نا، اللہ پھر اس سے اسی اسٹائل میں دعا سنتا ہے. تو ایک مکرانی بلوچی دعا مانگ رہا تھا، وہ اپنے اسٹائل میں. ہم لوگ مانگیں، ہم اگر اس اسٹائل میں دعا مانگیں گے تو مولوی صاحب فتویٰ دیں گے دائرہ اسلام سے خارج آئیے، اس کو دعا مانگنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو اللہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن وہ ان کی اسٹائل ہی ہے. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اڑے اللہ اڑے تم ہم کو گاڑی دیو، ٹھیک ہے، اڑے اللہ اڑے تم ہم کو بنگلہ دیو، اڑے اللہ اڑے تم نے سب کو پیسہ دیا تم ہم کو پیسہ دیو. اب ایسے دعا مانگ رہا ہے. ہوا چلی، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا تھا یہ، ہوا چلی تو گرنے لگا. کہتے اڑے اللہ اڑے تم ہم کو گاڑی نہیں دیتا تو دھکا تو نہ دیو نا، کم از کم تم ہم کو گاڑی نہیں دیتا ہے تو دھکا تو نہ دیو. تو ہر زبان کی ایک خصوصیت ہے. عربی کی خصوصیت ہے اس میں نورانیت بہت ہے. عربی میں گالیاں بھی دے رہا ہو کوئی، اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، دبئی میں 2 عربی لڑ رہے تھے تو پٹھان کیا کہہ رہے یار ہمارے لیے بھی دعا کرو بھائی. وہ عربی ایسی خوبصورت زبان ہے کہ چاہے وہ گالیاں بھی دے رہا ہو تو وہ ایسا لگتا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی آیت پڑھ رہا ہے یا کوئی حدیث پڑھ رہا ہے یا کوئی نصیحت کر رہا ہے. تو اس کی ایک اپنی خاصیت ہے. تو ہر زبان کی، انگلش کی ایک الگ خاصیت ہے، بین الاقوامی زبان ہے، پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، پوری دنیا میں، اور بولنا آسان ہے. انگلش کی جو پوری دنیا میں مقبولیت کی 2 وجہ بنی ہے. ایک تو یہ کہ گورے نے حکومت بہت کی ہے، اس سے بھی زیادہ جو وجہ بنی ہے وہ ہے آسان ہونا. انگلش کے جو الفاظ ہیں وہ بہت آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ گرامر بہت آسان ہے انگلش کی. عربی گرامر بہت مشکل ہے. تو دنیا میں دیکھو، یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی انگریزی سیکھتے ہیں مگر اپنی زبان کو نہیں بھولتے. وہ چائنیز بھی انگلش سیکھ رہے ہیں مگر اپنی زبان کو نہیں بھولتے. تو آپ بھی سیکھو لیکن اپنی کو تو نہ بھولو، کیونکہ آپ کو جو آپ کا کلچر ہے وہ اسی زبان سے بچے گا. یہ ختم، سب ختم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی، کرائٹیریا جو ہے نا ہر آدمی کا، اچھے اور برے کا الگ الگ بنایا ہے لوگوں نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جورو کے غلام بن جائیں، ماں آپ کو برا بھلا کہے گی،
تو یہ جورو کے لفظ سے بات شروع ہوئی تھی نا, انگلش میں وائف, لیکن اردو میں بیوی کو ڈیفائن کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. کامن لفظ ہے بیوی. تھوڑا احترام دینا ہے تو اہلیہ, میری اہلیہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اہلیہ. اور اگر جورو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, یہ جب آپ اس کے کیا ہوں, غلام بنے ہوئے ہوں. تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ اہلیہ کا غلام, اس سے تو ایسا لگے گا کہ بھائی اہلیہ تو اس کا تو غلام ہی ہونا چاہیے, اتنا اچھا مقام اور مرتبہ ہے اہلیہ محترمہ. تو جورو کا غلام. تو یہ جورو کا جو غلامی کے لیے جورو کے لفظ سے بہتر وائف کا غلام کہیں گے, مزہ نہیں آئے گا. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں گے نا, تو یہ سارے محاورے اور یہ ساری اصطلاحات ہماری محفوظ رہیں گی. بات سمجھا, گورے کو سمجھانا مشکل ہے کہ جورو کا غلام کہے گا وائف کا غلام, تو وہ مزہ نہیں آئے گا اس کو مثال میں. تو اب کیا ہوگا کہ جورو کے غلام بنے ہوئے ہیں تو ماں تو بہت ناراض ہوگی, وہ برا بلا کہے گی, لیکن بیوی کیا کہے گی, بہت اچھا آدمی. اور اگر ماں کے غلام بنے, اس کو نظر انداز کر دیا, تو ماں کہے گی وفادار ہے میرا. یہی حساب ہے باپ بیٹے کا رشتہ. آپ دوستوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, باپ کو نظر انداز کرتے ہیں, رات 2-2 3-3 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان پہ پیسہ لٹاتے ہیں. سارے دوست کہیں گے بہت نائس پرسن ہے, انگلش میں کہیں گے, کیا کہیں گے, نائس پرسن. اچھا انسان بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کہیں گے کیا انگلش میں, نائس پرسن. لیکن باپ سے پوچھو تو کہے گا نائس پرسن. باپ کہے گا سارا دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, میری ساری جائیداد کس پہ لٹا رہا ہے, جو میں نے خون پسینے سے کمائی سارا دوستوں کو کھلا دیتا ہے, 2-2 بجے گھر آتا ہے. تو باپ اسے اچھا نہیں کہے گا. باپ اسے اچھا کہے گا جس کی دوستیاں کم ہوتی ہیں اور دوستوں کو نہیں کھلاتا, صرف ابا کو کھلاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یاد رکھو, یہ جو دنیا میں اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے نا, آج اچھا کہا جانے لگا ہے اس کو جس کو لوگ اچھا کہتے ہیں. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں اچھا وہ ہے کہ جو اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا کہے, اور اللہ کے ہاں برا وہ ہے جو اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا کہے. اللہ کے ہاں اچھائی اور برائی میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, اپنے نظریات کو اچھا کر لیں. نمبر 2, اپنے عمل کو اچھا کر لیں. اگر آپ کے نظریات اچھے ہو گئے تو آپ نظریاتی اعتبار سے اچھے آدمی ہیں, اور آپ کا عمل بھی اچھا ہو گیا تو آپ عملی لحاظ سے بھی اچھے آدمی ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا سمجھ نہیں رہے ہیں آپ, تو آپ نظریاتی لحاظ سے اللہ کی نظر میں اچھے آدمی نہیں ہیں. دیکھو, اللہ نے کافر کو اچھا نہیں کہا. اگر کافر اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوتی. اگر آپ کفر سے محبت کرتے ہو اور کفر کو برا نہیں سمجھتے, غیر مسلم کے اخلاق, اس کی ترقی, اس کی تعلیم کی بنیاد پر آپ من حیث القوم غیر مسلم کو اچھا سمجھتے ہو. من حیث القوم, کسی فرد واحد کو اچھا سمجھنا اس کی خاص خصوصیات کی بنیاد پر, یہ ایک الگ چیز ہے. اس کی تو تعریف کی جا سکتی ہے, فلاں ہے. جیسے عرب میں بھی بعض کافر تھے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی تعریف منقول ہے, ان میں کوئی اچھی صفات تھی. حاتم تائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, آپ کے دادا عبد المطلب, کفر کے باوجود ان میں بہت ساری اچھائیاں تھیں. لیکن من حیث القوم غیر مسلم کو اچھا کہنا, یہ میرے بھائی یہ کس پر بہتان ہے؟ اللہ پر. کیونکہ اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا جو معیار شروع ہوتا ہے نا, یعنی اچھا بننے کے لیے جو قوائف آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, ان میں جو سب سے پہلی شرط ہے, جو سب سے پہلا فارم آپ کو فل کرنا پڑے گا, اس فارم میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. حکومت آپ کو جب پاسپورٹ دیتی ہے بیرون ملک جانے کے لیے, یہ پاسپورٹ ایک قسم کا ایک سند ہوتی ہے کہ یہ کسی بڑے جرم میں ملوث نہیں ہے. اگر آپ موسٹ وانٹیڈ ہوں گے تو کیا گورنمنٹ آپ کو پاسپورٹ دے گی؟ آپ لوگ بولیں گے تو میں پھر بولوں گا, گورنمنٹ دے گی آپ کو؟ اس پاسپورٹ میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟
بھائی آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں, آئیڈینٹی کارڈ لے کر آئیں. اگر آپ نے ابھی تک نادرا سے اپنا شناختی کارڈ ہی نہیں بنایا ہے, پاسپورٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بیرون ملک جانے کے بجائے کوئی سرسوں کے تیل کا کاروبار کر لیں یا انڈے بیچنا شروع کر دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. امریکہ اور جاپان اور فرانس جانے کی باتیں بولو بھائی چھوڑ, یہ حماقت کی بات. اب آپ چلے گئے کہ بھئی مجھے پاسپورٹ چاہیے, بھئی شناختی کارڈ تو بناؤ. شناختی کارڈ کو چھوڑو, میرے چہرے پہ نور دیکھو کتنا ہے, میری رونق دیکھو, میرے کپڑے دیکھو کتنے صاف ہیں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا. میرے پڑوسیوں سے جا کے پوچھو میں کتنا اچھا ہوں. تو بھائی اتنے اچھے ہو تو شناختی کارڈ کیوں نہیں بنا لیا؟ شناختی کارڈ سے ایک کارڈ ہی تو ہے, اتنا سا, ایک اتنا سا کارڈ ہی تو ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے یہ ہوتا ہے پہلے پتا تو چلے کہ تم ہمارے ہو بھی یا نہیں ہو. ہم پاسپورٹ دیں گے, وہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ کیا ہے, ہمارا ہے. گرین پاسپورٹ کس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں, یہ کیا شو کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں, پاکستانی. حکومت آپ کو اپنا مانتی ہے. وہ پاسپورٹ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا ان کو یہ کہاں سے آیا ہے, پاکستان سے. حکومت اپنا تسلیم کرتی ہے. اگر حکومت آپ کو اپنا مانتی نہیں, آپ باغی ہیں, ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتے, پاسپورٹ دور کی بات, آپ کو حکومت پینے کا پانی بھی نہیں دے گی. اگر حکومت کے بس میں ہو, پتہ چل جائے حکومت کو, فوراً ڈیپورٹ کرے گی, بھاگ یہاں سے, کہاں سے آیا ہے, کس ملک کا ہے. کسی بھی ملک کا نہیں ہے تو جیل میں ڈال دے گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے حق میں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن جس رب کی زمین پر ہم رہتے ہیں, یہ ملک سب سے پہلے کس کا ہے میرے بھائی؟ پوری ملک سے مراد پوری دنیا, سب سے پہلے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس زمین پر رہنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, اس کی حکومت کو بھی تسلیم کرتا ہوں, اور یہ بھی مانتا ہوں کہ اس کے کچھ قوانین ہیں جن کو فالو کرنا میری ذمہ داری ہے. آگے فالو نہ کروں یہ عملی خرابی ہے, یہ اگلے نمبر کی چیز ہے. مسلمان ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اس کے پاس شناختی کارڈ ہے اللہ کا. باقی اللہ کو یہ کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آفس کیوں نہیں بنائے ہوئے کہ بھئی جو مجھے مانتے ہیں ان کو ایک کارڈ دے دو؟ اس لیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کی جو ایجنسی کا نظام ہے نا, خفیہ ایجنسیاں, وہ بہت مضبوط ہیں. وہ فرشتے اللہ نے بٹھا دیے, ان کو پتہ ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا, اور دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ ویسے جانتا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے شناختی کارڈ دینے کی کہ بھئی جاؤ انگوٹھا اور آنکھیں چیک کراؤ, کلمہ پڑھو وہاں جا کے زور سے, اس سے پتہ چل ریکارڈ ہو جائے گا اخلاص سے پڑھا ہے کہ اوپر سے پڑھا ہے, اس کے بعد تمہیں پاس مل جائے گا. اصولی طور پر جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے ایک نوالا بھی نہ کھلائے, چاہے اس کے پڑوسی اس سے کتنے ہی خوش ہوں, چاہے اس کی حکومت اس سے کتنی ہی خوش ہو. وقت پہ ٹیکس پے کرتا ہے یہ. بھائی ٹھیک ہے, جس حکومت کو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کو نواز رہی ہے, اللہ کو کیا دیتے ہیں آپ؟ مانتے ہی نہیں اس کو, تو دینا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے یاد رکھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑی نعمت. مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ خراب ہوتا ہے جو یورپ امریکہ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, یہ بھول جاتے ہیں. کئی واقعات سامنے آتے ہیں کہ مسلمان لڑکی نے عیسائی سے شادی کر لی, ہندو سے شادی کر لی. اللہ نے ایک اتنی بڑی دولت دی تھی. دیکھو کسی کے پاس نیشنلٹی نہ ہو, کوئی امریکہ میں رہتا ہو اور امریکہ کی نیشنلٹی نہ ہو, یہ بھی ایک آزمائش ہے. لیکن نیشنلٹی ہو اور اس کے بعد وہ نیشنلٹی چھن جائے, یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے. آپ کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی, ایمان کی دولت دی, آپ اللہ کو مانتے تھے, اس کے بعد اللہ نے آپ سے یہ نعمت کو سلب کر لیا, یہ بہت بڑی ذلت ہے, بہت بڑی ذلت. اور اللہ اپنے نافرمانوں کو دنیا میں نوازتا کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, جب حکومت تو بغیر شناختی کارڈ کے کوئی بندہ مل جائے فوراً اریسٹ کرے گی نا, تو اللہ کیوں نہیں اریسٹ کرتے؟ بلکہ اللہ تو ان لوگوں کو زیادہ نواز رہے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے.
ان کو زیادہ نواز رہے ہیں. جن کے پاس ہے, ہم لوگ کے پاس ہے, ابھی تھوڑی دیر میں لائٹ چلی جائے گی, آپ دیکھیے گا, کیونکہ ہم لوگ کیا ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. اس اللہ کو ماننے کی سزا ہمیں کیا مل رہی ہے؟ ابھی جنریٹر کی آواز آئے گی تھوڑی دیر میں, ٹک ٹک کرے گا, پورے محلے والے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے, ان کی دعائیں ساتھ ہوں گی, پھر پسینے ہوں گے, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. رات کو 2 بجے لائٹ جا رہی ہے شدید گرمی میں, اتنی گرمی ہے, اور لائٹ کب جا رہی ہے؟ رات کو 2 بجے. کوئی تک بنتا ہے؟ اتنی چھوٹی راتیں ہیں, اوپر سے آپ اس میں رات کو 2 بجے لائٹ چھین لو گے, تو اللہ کے بندو یہ قوم کہاں جائے گی؟ اور 2-3 دن 2 بجے گئی تو ہم نے کہا چلو اب سے 2 بجے جایا کرے گی. اب ہم سونے کی ٹائمنگ یوں کر لیتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے منٹ تک سوئیں گے, پھر خود ہی اٹھ جائیں گے, ہمیں پتہ لائٹ جانے والی ہے, تو جنریٹر جا کے چلائیں گے ہم پہلے سے ہی. ایک روٹین ہو جائے نا تو پھر انسان اسی پہ آ جاتا ہے. پھر 3 بجے آئے گی تو پھر ہم دوبارہ سے سوئیں گے. کتنی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی ہماری اس طریقے سے. ہم اس پہ خوش ہو گئے تھے, میں تو مطمئن ہو گیا تھا اب 2 بجے جایا کرے گی بھی رات, بھائی سو ہی 2 بجے تک کے لیے, دل میں پہلے سے نیت کو, تاکہ تکلیف نہ ہو, ورنہ سوتے سوتے پسینہ آنا شروع ہو, یہ کیا ہو گیا, ایک دم ایک اذیت ہوتی ہے. بھائی اب اسی طرح سویا کریں گے, آدھا گھنٹہ پھر اٹھے, پھر آدھا گھنٹہ پھر اٹھے, پھر یہ اب چند دن تکلیف ہوتی ہے, لیکن پھر اسی کے عادی ہو جاتے ہیں نا. 2-3 دن 2 بجے گئی ہے, اس کے بعد گئی نہیں. اب خوشی میں نیند نہیں آ رہی, یار جانی چاہیے تھی, مگر کچھ کنفیوژن بھی ہو رہی ہے کہ جائے گی پتہ نہیں جائے گی, بھول گئے ہیں بڑا انتمانا, عجیب پریشانی. اور پھر گئی 2:40 پہ. اب آئے گی کب؟ کیا پرانے 3 بجے آ جائے گی, یا اب ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے؟ ٹائمنگ چینج ہوئی تو مہینے کی 1 تاریخ کو ہونی چاہیے. عجیب سچویشن میں کچھ پتہ نہیں چلتا, پھر 3:30 بجے آ رہی ہے, کبھی 4 بجے آ رہی ہے. تو کیا کرے انسان بھائی؟ یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. تو اب ایک نوجوان کو, ایک عام آدمی کو اشکال ہوتا ہے, اللہ جو نہیں مانتے ان کے یہاں تو کبھی جاتی نہیں ہے لائٹ, جو مانتے ہیں وہ تو لوڈ شیڈنگ میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں, گرمی میں, پسینہ میں, اور بے روزگاری, اور جو حالات ہیں ملک کے, کراچی کے خاص طور پر. آپ کہیں باہر جائیں نا, اس کو بتائیں میں کراچی میں رہتا ہوں, تو وہ سمجھتے ہیں بھاگ کے آیا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں بم پھٹا تھا اس میں بچ گیا, بھاگ کے آیا وہ یہ سمجھتے ہیں. تو بھائی یہ اسی لیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اسی وجہ سے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم مجھے مانتے ہو تو پھر پورا مانو. جب مجھے مانتے ہو تو میں نے بتایا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ کافر کی عیاشی کی جگہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں تو پریشانیاں ہوتی ہیں, یہی تمہارے برحق ہونے کی علامت ہے, یہی برحق ہونے کی علامت ہے. اصل آخرت ہے, آخرت جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھو, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, بہت سے کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو گاڈ مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کو جس طرح سے وہ مانتے ہیں نا, اللہ اس ماننے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تمہارا ماننا نہ ماننا برابر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں تم نہیں مانتے تو بھی ایسے ہی تھے, مان کے بھی تم کوئی, اس سے تمہاری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے. کہتے ہیں قانون صرف وہی ہوتا ہے جو اسمبلی بنائے, جو قانون اسمبلی میں پاس ہوتا ہے, جس کو لوگ پاس کرتے ہیں, وہ تو قانون ہے. اللہ نے بھی کوئی قانون بنایا ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کہتے ہیں, خدا کے کچھ قوانین بھی ہیں, یہ نہیں ہم مانتے. تو اللہ کو ایسا ماننا نہ ماننا برابر. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا ایک بیٹا بڑا نافرمان تھا, آپ اسے کوئی بھی بات کہتے ہیں وہ نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں, میری مانو. آپ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں, کیا میرے باپ ہیں. اب کچھ کر لو گے, اس کا اکھاڑ لو گے, ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہی نہیں. اب آپ اسے کہہ رہے ہیں بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, جاؤ میں نہیں لاتا. بیٹا ایسا کر, یہ کر لے, یوں کر لے, ایسا کر لے, ویسا کر لے, تو تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دیا کر پیسے, میں بوڑھا آدمی ہوں, ساری زندگی میں نے تجھے کھلایا پلایا, اب تو ملازمت کر رہا ہے تو مجھے بھی کچھ جیب خرچی دے دیا کر. نہیں بھی میں کیوں دے دوں, آپ میرے کیا لگتے ہیں. آپ نے بالآخر کسی دن جوش میں آ کے دلائل کی انبار لگا دی, اپنے نکاح کے گواہ اور اس کی پیدائش کے گواہ اور برتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے اور بے فارم, اس میں بھی آپ کا نام ڈلا ہوا ہے, اور DNA ٹیسٹ بھی کروا کے دلائل کی انبار لگا کے ثابت کر دیا کہ میں تمہارا کیا ہوں,
بولو بھائی باپ کو ثابت کر دیا, ایسے دلائل دیے کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ آپ میرے ابا ہیں. اب آپ بڑے خوش, چلو آئندہ سے کچھ جیب خرچی دے دیا کرے گا. تو وہ جواب میں کہہ رہے بس میں اتنا تو مانتا ہوں کہ آپ میرے ابا ہیں. ابا کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں, ابا کچھ کہتے بھی ہیں اپنی اولاد کو کہ یہ کرو یا نہیں کرو. میرا تو خیال یہ کہ باپ کبھی اولاد کو کچھ کہتا ہے ہی نہیں. جو کہتا ہے نا, جو لوگ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قانون آسمان سے نازل کیا ہی نہیں ہے, سب مولویوں کی باتیں ہیں. وہ گھر میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا ابا تو ہیں آپ, لیکن باپ اپنی اولاد کو کسی بات کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا, میں اس نظریے ہی کا قائل نہیں ہوں. باپ کا مطلب ہے شناختی کارڈ میں ایک خاندان شو کرنا, اس سے زیادہ باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو باپ جواب میں کیا کہے گا, بیٹا تو نہ مانتا تو اچھا تھا, یہ ماننے کے بعد بھی تیری یہ حالت ہے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں, گاڈ کو مانتے ہیں, بھگوان کو مانتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کام صرف عرش پہ بیٹھ کے اپنے بندوں کو دیکھنا ہے, پیدا کر کے چھوڑ دینا اور ان کو کھلانا پلانا ہے. آسمان سے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور قانون کوئی آسمان سے نازل نہیں کیا. ہماری مرضی, ہم قانون بھی خود بنائیں گے اور اس کو لوگوں پر مسلط بھی خود کریں گے اور سزائیں بھی خود دیں گے. اس خدا کا اپنے بندوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے پیدا کر کے چھوڑ دینے کے. تو میرے بھائی, اللہ ایسے لوگوں کے ایمان کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تمہارا مجھے ماننا نہ ماننا برابر ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج بہت سارا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, وہ بھی اسی طرز زندگی پر چل رہا ہے, وہ بھی اسی طرز زندگی پر چل رہا ہے. کہہ رہے اللہ ہے, عرش پر ہے, بس. باقی یہ مولویوں شولیوں کے چکر میں نہیں پڑو. باقی کیا ہے, مولویوں شولیوں کے چکر میں اصل میں کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے چکر میں نہیں پڑو. لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ کو کہیں گے تو سامنے والا پھر بھی تھوڑی سی غیرت تو ہے نا آج کل. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, مولویوں کے چکر میں, کیونکہ گاڈ کی بات ہمیشہ کون کرتا ہے, مولوی لوگ ہی کریں گے. ڈاکٹر تو نہیں کرے گا نا گاڈ کی بات. ڈاکٹر تو یہ کہے گا بتاؤ کہاں پتھری ہے, کدھر گردہ ہے, گردے میں پتھری ہے, پتے میں پتھری ہے, شوگر, وہ تو بیچارے نے یہ پڑھا ہے. اللہ کے قانون تو آپ کو کون بتائے گا, مولوی لوگ ہی بتائیں گے. فون آتے ہیں میرے پاس, یہ ہو گیا, طلاق ہو گئی, وراثت کا جھگڑا. تو میں کہتا ہوں کسی مفتی سے پوچھو, کہنے وہ سامنے والی پارٹی کہہ رہی ہے مولوی شولوی کے چکر میں نہیں پڑنا. ہم نے سامنے والی پارٹی کیا کہہ رہی ہے, مولوی کے چکر میں نہیں پڑو. طلاقوں میں تو بہت ہوتا ہے, خاص طور پہ یورپ امریکہ میں جو مسلمان طلاقیں دے رہے ہیں نا, انہوں نے تو مولوی لیس زندگی شروع کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کولیسٹرول فری ہونا چاہیے, انہوں نے مولوی فری بھی ہو گئے, اتنے فری ہو گئے, زندگی سے علماء کو نکال دیا. طلاقیں دیتے ہیں. اور پھر کچھ جو مولویوں کے چکر میں پڑھتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ نہ ہی پڑھتے تو اچھا تھا. وہ پھر اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں تو نہیں پڑھو, لیکن اب اگر ان کو اپنی رائے کے موافق کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نظر آ جائے پھر کہتے ہیں اگر پڑھنا ہے تو اس والے مولوی کے چکر میں پڑھو. ابھی پچھلے ہفتے ایک خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے طلاقیں دی ہیں 3, کہیں یو کے میں تھیں یا کہیں اور تھیں واللہ عالم. تو مسئلہ پوچھا, میں نے کہا 3 ہو گئی ہیں. شوہر نے اس ٹائم پیپر پہ باقاعدہ 3 طلاقوں پہ سگنیچر کیے ہیں, وہی ہو گئی ہیں. 8-10 مہینے کے بعد شوہر واپس بلا رہے بیوی کو, آ جاؤ. لڑکی میں تھوڑا اللہ کا خوف تھا, اس نے مولویوں کے چکر میں پڑی. وہ اس نے ایک چکر باز مولوی سے رابطہ کیا. ان مولوی صاحب نے اس کو ایسا گھما پھرا کے جواب دیا کہ ایکچولی اسلام میں دیکھیں یوں ہے, اصل میں جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا نا ایکچولی اسلام میں وہ تو یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 دی جائیں, لیکن اب چونکہ اکٹھی دیتی ہیں تو ایکچولی اس میں ایک رائے یہ بھی ہے, ایکچولی اس میں ایک رائے یہ بھی ہے, تو ضرورت اور حاجت کے وقت اس رائے کو بھی ایسے گھما پھرا کے وہ ادھر گنجائش ہے رکھ لیں. وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. دیکھو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا, وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جاتا. آپ کو جب کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے نا, آپ ایک ڈاکٹر سے, اگر آپ کو ڈاکٹر کے بات چیت کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے گھما رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ بیماری ہے کیا, آپ کبھی اس پہ اعتماد نہیں کرو, بولے کسی اور ڈاکٹر سے بھی چیک کرا لو, کیونکہ میرے گردے میں درد تھا اور یہ دل پہ وہ آلہ لگا کے چیک کر رہا ہے, اس کو تو یہ نہیں پتا گردہ کہاں ہوتا ہے.
تو آپ کوشش کرو گے نا بھائی کسی اور سے بھی دکھا دو. فوراً یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو دل کا آپریشن کروا لو گردے کی پتھری نکالنے کے لیے کہ مجھے جو ڈاکٹر نے کہا تھا. اہل حق علماء کا اور اہل باطل علماء کی پہچان زیادہ مشکل نہیں ہے. یاد رکھو اچھے اور برے ڈاکٹر کو پہچاننا بہت مشکل ہے, لیکن اہل حق اور اہل باطل علماء کی پہچان زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ اس کا مدار آخرت کی کامیابی پر ہے. تو آخرت کی کامیابی کو اللہ نے آسان بنایا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں چلتا صحیح والے مولوی کون سے ہیں, یہ پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور کچھ تو کہتے ہیں یہ اتنے اختلافات ہیں تو یہ چھوڑو سبھی غلط ہیں. بھائی اتنے اختلافات اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں حکومت کی سطح پر کوئی معیار ہے ہی نہیں کہ مفتی ہوتا کون ہے, عالم ہوتا کون ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنے بڑے مفتی ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے, اور فتویٰ ایسا عجیب و غریب تھا کہ وہ جاوید غامدی صاحب نے بھی کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہوگا. جاوید غامدی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی فلم ہے آج کل, ایک ریلیز ہوئی ہے نئی فلم, ایسی ایسی باتیں بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہ, اور پبلک بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی ہے. میرے پاس کلپ آتے رہتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار کیا کر رہے ہیں. موسیقی بھی حلال ہو گئی اور اس سے مسافہ کرنا بھی جائز ہو گیا, اور بھی بہت ساری چیزیں. 7 متواتر قرات ہیں جن پر آج تک علماء قرآن پڑھتے آئے ہیں, ان تمام متواتر قراتوں کا انکار کر دیا جو آج تک امت نے کبھی بھی نہیں کیا. نام لے کے میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتا ممبر پہ, لیکن جو کھلے عام گمراہ کر رہا ہوں نا لوگوں کو, بالکل واضح گمراہی ہو, قرآن ہی کا انکار کر رہا ہے وہ متواتر قراتوں کا, تو میرے بھائی اب نہیں اگر بتائیں گے تو یہ تو عوام تو گمراہ ہوگی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بات تھی وہ دماغ سے نکل گئی, ادھر کدھر ذہن چلا گیا. ہاں وہ انہوں نے, میں یہ کر رہا تھا کہ اچھے اور غلط کا پہچاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. 2-4 باتوں سے تھوڑی سی سینس استعمال کریں نا, کامن سینس جسے کہا جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو پھر وہ خاتون نے دوبارہ رابطہ کیا اور 2 علماء سے بنوری ٹاؤن سے, سب نے یہ فتویٰ دیا بھائی ہو گئی ہے. مجھ سے رابطہ کیا, میں نے بھی کہ طلاقیں ہو گئی. اب ان کے میاں آئے, پہلے انہوں نے کہا میں ان مولویوں شولویوں کے چکر میں, یہ کامن لفظ ہے, مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا. سوال پیدا ہوتا ہے میرے سے جب کوئی بات کرتا ہے نا تو پھر میں اس سے ذرا 2 ہاتھ ہوتا ہوں, میں اس کو اسی کے نظریے کے حساب سے جواب دیتا ہوں کہ آپ نہ پڑھیں مولویوں کے چکر میں, سارے غلط ہیں. باطل آدمی اگر حق کی مخالفت کرتا ہے تو یاد رکھو جس قانون کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے نا اسی قانون سے بھی وہ غلط ثابت ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں, لیکن جب 3 طلاقوں پہ سگنیچر کر رہے تھے تو اس وقت مولویوں کے چکر میں کیوں پڑے آپ؟ 3 دفعہ ڈیورس لکھنا اور اس پہ سگنیچر کرنا, یہ طلاق کا جو طریقہ ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے یا گوروں کا مذہب ہے یہ, یا ہندو ایسے طلاق دیتے ہیں؟ بولو بھائی, ہندو کیا ڈیورس پیپر پہ سگنیچر کرتے ہیں جس میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہوں, پہلی طلاق, دوسری طلاق, تیسری طلاق؟ بولو نا آپ لوگ کو کیا ہو گیا. ہندوؤں کے ہاں طلاق کا یہ طریقہ نہیں ہے, عیسائیوں کے ہاں طلاق کا یہ طریقہ نہیں ہے, ان کے ہاں عدالت ہے, بس عدالت نکاح ختم کرے گی. 3 طلاقیں زبان سے دینا یا پیپر پہ لکھی ہوئی ہوں اس پہ سگنیچر کرنا, 3 دفعہ ڈیورس, یہ طریقہ کس کا ہے؟ اسلام کا. اور یہ کس نے بتایا آپ لوگوں کو؟ مولویوں نے بتایا. تو سگنیچر کرتے ہوئے کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں, بولو بھائی نہیں پڑتا, میرا قانون یہ ہے. نمبر 2, جب آپ کی شادی ہو رہی تھی, نکاح پڑھ رہے تھے اس خاتون سے, تو مندر میں جا کے کیوں نہیں کیا آپ نے نکاح؟ تاکہ آپ کہتے ہیں میں پنڈتوں کے چکر میں پڑتا ہوں, مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا. یا سیدھا سیدھا جا کے جو امریکہ کا طریقہ ہے, جو ان کے ہاں جو بھی ہیلو ہائے, ان کا تو نکاح وہ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا, کس طرح سے ہوتا ہے واللہ عالم. ہائے کیا ہو گیا, بس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کے یہاں. 10 سال تک ایک دوسرے کو آزماتے ہیں کہ میرے ساتھ چل بھی سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی. اس کے بعد شادی کرتے ہیں, بچے ہو چکے ہوتے ہیں. اور کسی نے بتایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, شادی بعد میں, اس کے بہت فائدے. یہ ایسا ہی نہیں کر لیا انہوں نے, بہت گورے نے اس پہ سوچا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو تمبو اور کرسیاں لگانے کے لیے بچے پہلے سے خدمت کے لیے تیار, ہمیں کرائے پہ بندے بلانے پڑتے ہیں. گورا بہت فاسٹ ہے, وہ ہماری طرح بیوقوف نہیں ہے, بہت فاسٹ جا رہے ہیں وہ لوگ. تو
ہم تو شادی کرتے اس لیے بچے پیدا کرنے کے لیے, وہ بچوں کے لیے شادی نہیں کرتے, وہ تو شادی کے بعد بھی نہیں پیدا کرتے بھائی, وہ تو اتفاق سے ہو گئے تھے. اب وہ آپ باقی آپ کو سمجھتے ہیں, کرسیاں ورسیاں تمبو ومبو لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان سے بولیں کہ جب نکاح ہو رہا تھا تو یہ جو ایجاب و قبول کا طریقہ سکھایا ہے, ایک لڑکی جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام تھی, اس کو ہاتھ لگانے پر پابندی تھی. اسلام نے کیا کہا؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں. یہ اسلام نے بتایا نا, اور اسلام کا یہ حکم کس نے بتایا؟ مولویوں نے. آپ نے خود تو ڈائریکٹ قرآن میں نہیں پڑھا ہوگا. یہاں جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کسی ایک نے بھی ڈائریکٹ نہ قرآن میں پڑھا ہوگا نہ حدیث میں, الا ماشاءاللہ ایک آدھ کوئی پڑھا لکھا بیٹھا ہو. باقی سب نے تقلید کی ہے علماء کی کہ بھئی ایسے ہوتا ہے, سب کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہوگا. اسی طرح ہی چلتا آ رہا ہے نا بھئی, ہم اسی طرح علماء سے یہی سنا ہے بھئی اس طرح ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. سب تقلید کر رہے ہیں اس میں, مولویوں ہی کی کر رہے ہیں. تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے کیا تھی؟ وہ حرام. 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ نے یا قاضی صاحب نے کہلوا دیا ہاں بھائی تمہیں قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے, قبول. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حلال ہو گئی, ایک زبان سے ایک لفظ نکالنے پر. گوروں کے ہاں پہلے ہی حلال تھی وہ. صرف نکاح کا ان کے ہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی حلال تھی, اب بھی حلال ہے, لیکن پہلے جو تھی وہ رشتہ بیوی والا نہیں تھا, اب وائف والا. اب کچھ بینیفٹس اس کو ملیں گے جو پہلے نہیں مل رہے تھے. باقی وہ کہتے حلال پہلے بھی تھی اب بھی ہے, بچے پہلے بھی پیدا کر سکتے ہیں اب بھی کر سکتے. تو اس لیے گورا کہتا ہے جب سارے کام پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو مجھے خام خام ایک عورت کو حقوق دینے کے لیے ایجاب و قبول کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں نے قوانین بنائے عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہمارے یہاں بھی ایک حقوق نسواں بل پیش ہونے والا ہے, اللہ خیر کرے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس میں کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کل مجھے ایک دوست نے بتایا بل پاس ہو رہا ہے, بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. میں نے کہا چل تو بھی جا کے دھنائی لگا, میں بھی جا کے دھنائی لگاتا ہوں. میں نے کہا ایک دفعہ تسلی سے لگا لو تاکہ جب قانون پاس ہو جائے حسرت نہ رہے. مذاق کر رہا تھا, حقیقت نہیں ہے کہیں. اتنا دم کسی میں نہیں ہوتا کہ جا کے جو ہے وہ بولنے میں کیا جا رہا ہے. خوش ہو جاتا ہے انسان, تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہماری بیوی ہو اور ہمیں ہاتھ اٹھانے پر پابندی, تو آدمی رکھے گا ایسی بیوی کو؟ میں نے کہا جا بھائی نکل یہاں سے. بیوی تو وہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی آپ غصے میں, مار دھاڑ اجازت نہیں ہے کہ آپ وحشی درندوں کی طرح عورت کو پیٹیں. آپ کو یہ اپنی جب اپنائیت کا احساس ختم ہو جائے گا تو نہ انسان اس کے حقوق دے گا نہ اسے محبت. ہمیں یہی تو احساس ہوتا ہے بھائی, ہم اگر 2 4 5 10 تھپڑ لگا بھی دیں ہمیں پتہ ہے کہیں نہیں بھاگنے والی. اور انسان کی فطرت ہے جب وہ غصے میں ہاتھ اٹھاتا ہے, سامنے اگر FIR نہیں کٹوائی اور برداشت کر لیا اس نے یہ سوچ کے کہ اللہ نے حق دیا ہے, تو مرد کی فطرت ہے کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو یقیناً ندامت ہوتی ہے. میں نے ایسے واقعات دیکھے, مرد نے بیوی کو ٹھکائی لگائی, عورت نے ٹھیک ہے ہنگامہ کیا, شور مچایا, پولیس تک بات نہیں پہنچی, مرد کو خود ہی احساس ہوا بعد میں اس کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ اگر پہنچ گیا پولیس تک اب تلافی نہیں ہوگی اس کی. تو حکومت شاید یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم تھوڑا بہت جڑا ہوا ہے نا, اس کو بھی برباد کر دیں, اس کو بھی توڑ تاڑ کے برابر کر دیں. بیوی کو ڈانٹا آپ نے, وہ پولیس پہنچ گئی. آدمی کہے گا پھر جا بھائی وہیں رہے, میں کما کما کے گدا بنا ہوا ہوں, کھلا رہا ہوں ہے بھائی, سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں, بچوں کی ساری ذمہ داریاں میری, پریگنینسی تمہیں ہوتی ہے, تکلیف مجھے شروع ہو جاتی ہے. بیوی کو جیسے ہی حمل ہوتا ہے تو چکر کس کو آتے ہیں؟ پہلے زمانے میں عورت کو حمل ہوتا تھا نا تو چکر عورت کو آتے تھے. آج کل کس کو آ رہے ہیں؟ آدمی چکر آ رہے ہیں, کیونکہ اس کو پتا بھی الٹرا ساؤنڈ, ابھی ایکس رے, پھر ڈرپیں, اور پھر وٹامنس کی گولیاں, اور پھر دودھ کے ڈبے, اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد پھر وہ ٹیکے, اور پھر سٹی اسکول. پھر جس دن حمل ٹھہرتا ہے اسی دن سے اس کو چکر آتے ہیں, اور جب تک بچے مر مرا کے ختم نہ ہو جائیں آتے ہی رہتے ہیں. بیٹا ہے, پھر اس کی تعلیم, پھر وہ صحیح ایکٹیویٹیز ہے یا غلط لڑکوں میں بیٹھ تو نہیں رہا, یہ ساری ٹینشنیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ اٹھاتا ہے, گورا تھوڑی اٹھاتا ہے یہ. پھر بیٹیوں کی شادی, پھر شادی ہو گئی اتنی مشکل سے, پھر اس کے آگے داماد کیسا ملا ہے, پھر اس داماد کی خاک چھاننا, اس کی جوتیاں جا کے چومنا کہ طلاق نہ دے دیں, پھر طلاق اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی پھر ایک نئی ٹینشن, پھر عاملوں کے پاس, روحانی باباؤں کے پاس اس پہ جن آ رہا ہے, اس پہ چڑیل, حالانکہ وہ بیچاری طلاق کی وجہ سے پریشان ہے. تو یہ ساری ٹینشنیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ اٹھاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی خواتین سے میں اکثر کہتا ہوں اپنی میاؤں کی قدر کرو. اگر تمہیں خرچہ دے رہے ہیں نا, گھر میں کھلا رہا ہے, یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے. ہاں وہ پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح کما نہیں رہا, وہ پھر اس کے ساتھ جو سلوک کرو کم ہے. مرد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا
پراپر طریقے سے خرچہ اٹھاتا ہے, عرف کے مطابق پراپر طریقے سے پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. یہ ذمہ داری اگر کوئی مرد پوری کر رہا ہے, پھر اگر وہ ہاتھ اٹھا لے کبھی غصے میں آ کے, تو اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کو برداشت کرنا چاہیے, اور اسلام نے عورت کے فائدے کے لیے کہا ہے یہ, کیونکہ اگر برداشت نہیں کرے گی تو پھر مرد اسے چھوڑ دے گا وہ. اور یاد رکھو, جب کسی کو غصہ آئے کسی غلط بات پر, اگر آپ اس کے غصے کو پورا کرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں کریں گے تو وہ غصہ غلط طریقے سے پورا ہوگا. ایک آدمی نے مجھے بتایا, مجھے ایک دن اپنی بیوی پہ بہت غصہ آیا, میں نے پنکھا اٹھا کے باہر پھینک دیا, توڑ دیا. میں نے کہا اچھا کیا, اگر پنکھا نہ ہوتا تو بیوی کو پھینک دیتا باہر. تو یہ فائدہ ہو گیا نا. اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ جنگلی آدمی ہے, پنکھا توڑ دیا اس نے. ارے بھائی, اس نے عین عقل کا کام کیا, کیونکہ اس کا توڑنے کا دل تو چاہ رہا تھا. تو شکر ہے گھر میں کچھ چیزیں رکھا کریں ایسی توڑنے کے لیے, جگ شیشے کے, ٹھیک ہے نا, اور ایسی چیزیں جو جب کسی کے سر پہ لگے تو زیادہ تکلیف نہ ہو. بیلن نہ رکھیں, وہ بہت زور سے لگتا ہے سر کے اوپر. بعض عورتیں بیلن اٹھا کے مارتی ہیں, اور بعد آدمی بیلن, وہ پھر مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا. تو شیشے ویشے کی اس طرح کی چیزیں, شیشہ بھی چپ جاتا ہے, کوئی ایسی کچھ رکھیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ, وہ آپ پوری فیصلہ کریں کیا رکھنا مناسب رہے گا. تو جب غصہ آئے نا تو پھر اس کو اتار لیا کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جب غصہ آتا ہے اپنے بچے کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں, اللہ کہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے جو قانون بنایا بھائی, اس میں کوئی حکمت ہے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں. موضوع مسلسل میں کوشش کرتا ہوں پٹری سے, ٹریک سے ہٹوں نہیں, لیکن کیا کروں, ہر بات ایسی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کو میں اچھی طرح سے سمجھا دوں, تو وہ بار بار مجھے ٹریک پہ آنا پڑتا ہے. کیا بات چل رہی تھی بھائی وہ؟ ہاں, وہ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ, میں نے کہا کہ بھائی دیکھو, جب نکاح ہو رہا تھا تو جس طریقے سے نکاح ہوا ہے, یہ تو اسلام نے کہا ہے نا کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, بیوی حلال ہو جاتی ہے. تو یہاں تک تو مولویوں ہی کے چکر میں پڑے رہے ہو. اب طلاق میں آ کے کیا کہہ رہے ہو کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا. اب وہی اگلی بات میری, انہوں نے کہا نہیں میں مانتا ہوں مولویوں کو, لیکن میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے فتوے کو فالو کرتا ہوں. انہوں نے ٹی وی میں کہا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی. میں نے کہا پہلی بات, ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے آدمی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تقابل ادیان پر ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے, لیکن ہر فن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ایک جنرل فزیشین سے آپ شوگر کا مریض اس سے علاج نہیں کرائے گا, وہ شوگر اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. وہ بیچارہ اس فیلڈ کا آدمی ہے ہی نہیں فتووں کا. ان کے دلائل فتوے کے معاملے میں بہت سطحی ہوتے ہیں, انہوں نے کہیں پڑھ لیا آگے نقل کر دیا. اب چونکہ میڈیا کی طاقت ہے تو وہ فتویٰ پوری دنیا میں جا رہا ہے. وہ کہہ رہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی قسم قرآن میں نہیں لکھا ہوا ایسے, کہیں اللہ کی قسم نہیں لکھا ہوا کہ 3 1 ہوتی ہیں, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جب آپ 3 طلاقوں پہ سگنیچر کر رہے تھے, اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کہا تھا, نہیں آ رہی نا بات, اس وقت تو یہی سوچ کے کر رہے تھے نا کہ جان چھوٹی. اگر اس وقت آپ کو پتا ہوتا کہ 3 1 ہوتی ہیں, اس وقت آپ کو پتا ہوتا 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے فتوے کو فالو کر رہے ہوتے, تو پھر اگلے مہینے آپ دوسری دیتے, اور تیسرے مہینے میں آپ تیسری دیتے. 8 مہینے تک آپ نے نہیں دی, کیونکہ آپ یہی سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کتنی ہو گئی ہیں, 3 ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی. یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں دن اور رات. دنیا دار آدمی جو مذہب سے دور ہے, باتیں بڑی ہوشیاری کی کرتا ہے, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, مگر دلائل کی دنیا میں ان کی باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں. یہ نہ اللہ کے, نہ رسول کے, نہ کسی قانون کے, یہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں. دنیا کہے گی بہت اچھے ہیں, بیوی گھر بسانے کے لیے انہوں نے فلاں سے فتویٰ لے لیا, گھر بسانے کے لیے انہوں نے فلاں سے فتویٰ لے لیا, لیکن اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. اللہ نے خاص طور پہ طلاق کے حکام کو بیان کرنے کے بعد قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کے احکام کو کھیل تماشا نہ بناؤ. خاص طور پہ اللہ نے طلاق کے حکام, اور جہاں بھی طلاق کے حکام اللہ نے بیان کیے فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدود ہیں. جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام کو بیان کیا نا, وہاں کیا فرمایا, یہ اللہ کی حدود ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وقتی طور پر بیوی کو لے آئے گا وہ, مگر آخرت بھی ہے, حساب و کتاب کا کٹہرا بھی ہے. تو میرے بھائی جو یہ کہتا ہے نا چکر میں پڑنا ہی نہیں ہم نے مولویوں تو اس کا مطلب اللہ نے آسمان سے کوئی قانون اپنے بندوں کے لیے نازل کیے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے ماننا اور نہ ماننا کیا ہے, برابر. نہ ہی مانتے. ہندو بھی تو بھگوان بھگوان کرتا رہتا ہے سارا دن, مگر مانتا ہے بھگوان کی.
ایک بھی مانتا ہے بھگوان کی؟ ساری اپنی اپنی منمانی زندگی. پھر بھگوان بھی اپنی مرضی سے ہی بنایا ہوا اس نے. میں برما میں تھا تو ایک عبادت خانہ دیکھا میں نے, اتنا بڑا ہندوؤں کا مندر, میں دیکھ کے حیران ہو گیا. اس مندر میں اندر گھسنے کی تو اجازت نہیں تھی, باہر سے ہی دیکھا. اس میں جو معبود تھے, اتنی ویرائٹیز بھگوان کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بندر کا بت الگ بنا ہوا ہے, بلی باہر جو رکھے ہوئے تھے, بلی, شیر, گیدڑ, لومڑی, چوہا, یہ سب بت ہیں مختلف اسٹائل کے, سارے لین سے ان پہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے. اتنے, میں نے کہا بھائی کون سے والے بھگوان سے دعا مانگیں یہ لوگ, ہم تو اللہ نہ کریں ہم کبھی مانگے ان سے. بھگوانوں کی اتنی, ان کو تو ابھی تک بھگوان کی سلیکشن میں ہی پریشان ہے. کون سا والا, وہ جو اٹھا کے رکھ دو. ڈیجیٹل بھگوان بھی آ گیا ہے. کسی نے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجی, بٹن دبائیں بھگوان آئے گا ایک ٹرے پہ چلتا ہوا. آپ نے جو بھی وہ ان کی پتہ نہیں چتاونی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, مجھے ہندی الفاظ نہیں آتے, وہ جو بھی رکھتے ہیں نا مٹھائی بھگوان کی وہ سیوا کرنے کے لیے جو بھی کرتے ہیں, تو وہ عورتیں بچے اور مرد آ کے وہ بھگوان کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں. بٹن دبایا, بھگوان واپس اندر جا کے اس نے کہیں وہ ڈبہ ہوگا, بھگوان بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے آج کل جو اس قسم کے بھگوان آ رہے ہیں ڈیجیٹل بھگوان, وہ جتنے چندے اور کھیر اور دودھ اور پنیر جو بھی اس کو بھگوان کو مل رہا ہے وہ جائے گا, خود آٹومیٹک ہو رہا ہے سارا کام, روبوٹ کی طرح وہ جائے گا اور وہ چندے کے ڈبے میں ڈالے, وہاں پنڈت بیٹھے ہیں وہ لینے کے لیے, اور اندر سے بھگوان پھر کچھ حلوہ شلوا جو بھگوان کا خاص حلوہ ہے وہ لے کر آئے گا, پھر وہ آپ لگائیں ماتھے پہ اور کھائیں جو بھی کریں. تو اب ہندوؤں نے بھی جو ہے نا, کیونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے, انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ کیا بھگوان جو ہے وہ جاؤ اس کے پاس تو بٹن دبا دو خود ہی آ جائے گا وہ. تو بہت سی قوموں کو تو خدا کو سلیکٹ کرنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ کو تو ایک مانتے ہیں, مگر اللہ کے ساتھ انہوں نے جن بزرگوں کو پیغمبروں کو شریک کر لیا تو اب ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کس وقت ہم کون سی دعا کس سے مانگیں. اب جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں حاجتیں پوری کرنے کی, وہ بھی بیچارے کنفیوز ہیں کہ ہم جب اولاد مانگیں تو اللہ سے مانگیں یا رسول اللہ مدد کہہ کے مانگیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. اب وہ دعا میں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب اللہ نے سارے اختیارات اپنے پیغمبر کو دے دیے ہیں تو اس لیے دیے نا کہ اب ان سے بھی مانگ سکتے ہو. تو اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کب کس سے مانگیں, کہتے ہیں جب چاہو جس سے مانگو. تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ والی کس سے مانگوں میں, یہ والی اللہ کرے گا یا اللہ کا رسول مدد کرے گا, اللہ کے رسول مدد کریں گے. پھر بعد ان میں کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات نہیں دیے, کچھ چیزوں کے اللہ نے فلاں کو اختیار دیے, اولاد کا فلاں کو, اولاد فلاں کا فلاں کو. تو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کوئی لسٹ پیش کر دی جائے نا کہ پیغمبر کو کن کن چیزوں کی حاجت پوری کرنے کی اجازت ہے, اور کچھ چیزیں ایسی جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں, وہ لسٹ آ جائے تو ذرا ہمیں بھی آسانی ہوگی. مشرک ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, سارے اختیارات سب کچھ کون کرتا ہے, اللہ. اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیارات قطعا نہیں دیے. چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیے, وہ اللہ نے کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی, موسیٰ علیہ السلام نہیں بناتے تھے, اللہ بناتا تھا. اسباب سے ہٹ کے کام کرنا, یعنی ایسا کام جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ ہو, ایسا کام کرنے کی طاقت صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس بھی نہیں. ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا بھائی, دیا ہی نہیں ہے کسی کو اختیار. تو گاڈ کو کی سلیکشن میں بھی بہت ساری دنیا پریشان ہے. اللہ نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا, بھائی ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, بس قصہ ہی ختم. پھر جو منتخب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسا ہی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ایسا ہی نہیں ہے بھائی, اس نے کچھ قوانین نازل کیے ہیں. اس نے شراب کو حرام قرار دیا, اس نے زنا کو حرام قرار دیا, اس نے بڑھاپے میں وہ اولڈ ہاؤس میں والدین کو جمع کرنے کو حرام قرار دیا. اس نے کہا گھر میں رکھو, گھر میں ولا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, تمہاری گورنمنٹ اگر تمہیں اجازت دے بھی دے کہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, خدا کی گورنمنٹ تمہیں اجازت نہیں دیتی ہے, بلکہ خدا کا قانون ہے کہ اس بوڑھے باپ کے سامنے تم نے پیشانی اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکا کے رکھنا ہے, اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا. تم اگر کسی فوج میں بریگیڈیئر کرنل ہو اور تمہارا باپ دھوتی بنیان میں بالکل ایک گنوار جاہل ہے, تو تمہارے کھڑے ہونے کے اسٹائل سے ایسا لگے کہ وہ بریگیڈیئر ہے اور تم کوئی کسان ہو, تم کوئی بھنگی ہو, تم کوئی چمار ہو. ایسے تکبر سے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہم نے علماء میں دیکھا ہے بڑے بڑے مفتی ہیں, والد بیچارے دیہاتی,
لیکن جب باپ بیٹھا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ باپ مفتی ہے اور یہ کون ہے, یہ اس کے شاگرد ہیں. ایسا احترام کرتے ہیں اپنے باپ کا. یہ کس کے قانون ہے میرے بھائی؟ تو مسجد میں آپ یہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. کس کے قانون سیکھنے کے لیے؟ اللہ کے. تو انہی قانون میں سے ایک قانون رمضان کے روزے رکھنا. آپ دن میں روزہ نہ رکھیں, کوئی حکومتی قانون کے کچھ بھی نہیں, حکومت کچھ بھی نہیں کہے گی آپ, لیکن اللہ کہے گا, اللہ کہے گا. یہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ جو ملکی قانون کو فالو کرتا ہے وہ اچھا ہے ان کی نظر میں, جو اللہ کو فالو نہیں کرتا وہ اچھا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ملکی قانون کو فالو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یہ مطلب نہ لے کے جائیں, کیونکہ ہم ملکی قانون کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ملکی قانون کو فالو کرنے کا حکم دیا, بشرطے کہ وہ قانون اللہ کے قانون سے ٹکرا نہ رہا ہو. وہ اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے پھر فالو نہیں کر سکتے آپ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کھلے عام اجازت دی ہیں, اس میں بھی حکومتی قانون کی مخالفت آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اجازت دے دی. اب باپ آپ کو اجازت دے رہے کسی چیز کی, بیٹا یہ کر لو, کوئی اور چچا آ کے کہتے ہیں نہیں کرو, تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یاد رکھو پوری دنیا میں کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو قانون تو ہیں مگر اللہ نے صاف لفظوں میں اس کی اجازت دی ہوئی ہے, لہذا آپ اس میں حکومت کے قانون کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں, کیونکہ جب اللہ نے صاف لفظوں میں اجازت دے دی اس کی, اس کا مطلب اللہ زیادہ جانتا ہے. پھر آپ کو اجازت نہیں, یعنی اجازت نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ آپ اس میں فالو کریں. بہت ساری مثالیں ہیں, بھی امریکہ سے کینیڈا سے ادھر ادھر سے فون آتا ہے دوسری شادی یہاں ناجائز ہے, کر لو بھائی ناجائز ہے تو کیا ہے, اللہ نے اجازت دے دی, اللہ کا قانون. کہتے ہیں کیسے پکڑے جائیں گے, میں نے پکڑے جائیں گے تو وہ تو میں نہیں چھڑا سکتا, وہ میں نہیں چھڑا سکتا, وہ اپنی ذمہ داری پہ فتویٰ یہ دیں گے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی پابندی ہے, اگر آپ دوسری کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو اجازت ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ کو کیا کر دیں, جیل پہنچا دیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ملک میں اجازت نہیں ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی. میں کہتا ہوں اللہ نے اجازت دی ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر بھی آپ دوسری کر سکتے ہیں. اس لیے کوئی ایسا قانون بن بھی جائے نا کہ بالکل حکومت 100% پابندی لگا دے تو بھی ہم اس قانون کو فالو کرنے کے پابند نہیں, ہمیں اجازت ہے, اللہ نے کر سکتا ہے. جس اللہ نے پیدا کیا نا عورتوں کو, اس نے کہا کہ یہ کر سکتے ہو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اب خوش ہو گئے تھوڑا تھوڑا, صرف نظریاتی حد تک خوش ہوتے ہیں. آپ کہیں حکومت اگر قانون بنا دینا کہ کرنی ضروری ہے, پھر بھی نہیں کریں گے ہم, کیونکہ کرنے کے لیے صرف حکومت کے قانون, حکومت سے اجازت نہیں لینی پڑتی, آگے بھی کافی ساری چیزیں ہیں. تو اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جب مجھ سے مشورہ لینے آتے ہیں کہ کریں نہیں کریں, میں کہتا ہوں ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں. مفتی کا کام ہے مسئلہ بتانا, ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. حالات کیا ہوں گے, حالات سدھریں گے کیسے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے, ہمارا کام بھی نہیں. لوگ پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم نے آپ کے کہنے پہ کیے, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, میں کیا کروں بھائی. وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی نے دوسری شادی کی, اتنا پریشان, میرے پاس فون آیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا میں کس کے پاس جاؤں گا بھائی, پھر تو اپنے سسرال کو لے کے جب میرے پاس آئے گا تو میں اپنا غم ہلکا کرنے کس کے پاس جاؤں. سارے غم جو ہے نا میرے پاس آ کے سالو کرتے ہیں, تو میں بھی تو ایک انسان ہوں آپ کی طرح کا. تو اس لیے جو ہے یہ پھر اپنا گھر اپنا وہ, میں تو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں, مسئلہ یہی ہے. ہاں حکومت کے وہ قوانین جن کا مینجمنٹ سے, انتظام سے تعلق ہے, اس کو فالو کرنا لازم ہے. اور حکومت اکثر ایسے ہی قوانین بناتی ہے جس کا انتظام سے, مینجمنٹ سے تعلق ہوتا ہے. تو اگر یہ حکومت کا قانون بن جاتا ہے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو جب ضرورت ہو تو پھر بھی اجازت شریعت میں موجود. کیا خیال ہے بھائی؟ بیوی کے بارے میں کوئی گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھے گا کہ تھپڑ مار دو, اجازت ہے. ایک ہی چیز ہے جو ہماری ہے, اللہ نے دے دی. یہ اللہ کا مرد پہ بڑا احسان ہے. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا, ہر چیز ان کی ہوتی ہے سوائے بیوی کے, اور اسلام میں ہر چیز کوئی حکومت کی ہے. جو ہماری بھی ہوتی ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے, وہ بھی پوری ہماری نہیں ہے, اس میں قربانی ہے, صدقے ہیں. صرف ایک چیز کس کی ہے بھائی؟ بیوی اپنی ہوتی ہے. پتہ ہے جب تک میں طلاق نہیں دوں گا کہیں بھی نہیں جا سکتی. یہی احساس ہے جو انسان کو اپنائیت کا احساس دلاتا ہے اور مرد اس کے حقوق ادا کرتا ہے. یہ جب تک میرا باپ بھی نہیں دے سکتا اس کو. بعض دفعہ باپ پریشان ہوتا ہے بہو سے, لیکن کیا کہتا ہے, بیٹے سے ہی کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے. حالانکہ باپ ہے, مقام زیادہ, مگر طلاق نہیں دے سکتا. اس سے بھی پتہ چلا جب باپ نہیں دے سکتا تو جج کہاں سے دے سکتا ہے. ذرا ذرا سے مسئلے ہوتے ہیں, عورتیں عدالت میں پہنچ جاتی ہیں, وہاں سے خلا کی ڈگری لے کے آ جاتی ہیں. نہیں ہوتا ایسے خلا بھائی. اللہ نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟
مرد کو دیا ہے. اگر وہ ظالم ہے, حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر اس سے طلاق کیسے, اس کے پھر ٹیکنیکل طریقے ہیں کچھ. بعض ظالم ہوتے ہیں نا, عدالت تو شریعت کے قانون کو فالو نہیں کرتی, پھر آپ نے طلاق نکلوانی ہے. بس چھوٹی سی بات کر کے بیان ختم کرو. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ بھائی امریکہ میں ہے وہ بندہ, بڑا وہ ہے, وہ ظالم ہے اور بڑے خراب حالات تھے, کیا کروں, یہاں کی عدالت کا جو قانون ہے وہ تو شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو طلاق کیسے لوں. میں نے کہا اس کو بلائیں, وہ واقعی ظالم تھا. ایسی اپنے کسی معصوم بہنوئی کے ساتھ یہ سلوک نہ شروع کر دیں آپ لوگ. بہنوئی پہلے ہی بیچارہ معصوم ہی ہوتا ہے, ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے, ظلم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے بیچارہ وہ. لیکن بعض جو ظالم ہوتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ, میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, شارٹ کٹ بات کی میں نے ان سے, اس کو بلائیں چائے پہ اور کنڈی لگا لیں. چائے پہ بلائیں اور کمرے کی کنڈی لگا لیں. کنڈی کیوں لگائی جاتی ہے؟ بھاگ نہ سکے. چائے سے کوئی بھی نہیں بھاگتا, یعنی آگے سارے اشارے ہیں, آگے سمجھ جاؤ. میں نے اس کو اتنا بتایا, میں نے کہا اس کو بلائیں چائے, اس کو یہ نہیں بتائیں کہ میں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ میں اندر کمرہ بند کر کے کنڈی لگا دوں گا, ورنہ وہ نہیں آئے گا. اس کو بلائیں, آ جائے, کنڈی لگا دیں. کنڈی لگانے کے بعد اس کو لگائیں چترول. چترول سمجھتے ہیں؟ یہ لفظ بھی انگلش میں نہیں ہے, انگلش میں بیٹ. کیا مزہ, تھوڑی چترول کا جو مزہ ہے وہ بیٹ میں تھوڑی ہے. اس کو لگائیں چترول. اور ایک چیز ہے اس کی گوش مالی کریں. گوش مالی, مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, آپ کو اس وقت جو مناسب لگے, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کو جب لگائیں گے نا اور اس کو زبان سے طلاق نکلوا دیں اور اچھے دے دیتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ بہت ظالم ہو تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, خام خامے گھروں میں جا کے ماحول خراب نہ کرنا شروع کر دیں. بہت ہی کوئی ظالم آدمی ہے تو پھر ایک حل بتا رہا ہوں اس کا طریقہ. یہ اگرچہ یہ نازیبا طریقہ ہے مگر اب زیبا طریقہ ہے نہیں نا ہمارے پاس کوئی. عدالتیں جو پروسیس اختیار کرتی ہیں, جو طریقہ کار اختیار کرتی ہیں, وہ شریعت میں بہت ساری مواقع ایسے ہیں جہاں عدالت کو بھی اختیار دیا گیا ہے. بعض جگہ ایسی ہیں مگر عدالت اس طریقے کو اختیار نہیں کرتی ہے, اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. وہ تو بیٹھے ہیں بس ٹھپا لگانے کے لیے, خلا کی ڈگریاں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہترین حل یہ ہے کہ بھائی ادھر ادھر جانے کے بجائے چائے پہ بلاؤ, پھر شربت وربت پلاؤ, دروازہ بند کرو اور پھر اس کو ٹھکائی لگاؤ. وہ بھی دے گا, اس کا باپ بھی دے گا, ٹھیک ہے, اس کا دادا بھی دے گا. اور ایسے کامیاب واقعات الحمدللہ ہوئے. ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا, بہت بیوی کو مارتا پیٹتا تھا, روزانہ ٹھکائی لگاتا تھا, حقوق ادا نہیں کرتا تھا, بڑے مسائل تھے. تو پھر محلے والے گئے, اس عورت نے محلے کے لوگوں سے درخواست کی. اس کا باپ بوڑھا باپ کیا کرے گا اس. تو محلے کے لوگ گئے, انہوں نے اس کو بلایا اور پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ سارے معاملات ہوئے اس کے ساتھ. اس نے طلاقیں دی ہیں. تو فقہ حنفی میں جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے, جبری طلاق. تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو اس طرح سے کوئی بہت ہی ظالم ہو خام خواہ میں نہ شروع کر دیں. کسی نے کیا تو پھر وہ قیامت میں خود ہی مجرم ہوگا, پھر میرے کھاتے میں نہ ڈال دیں اس کو. میں نے تو ایک حل بتایا ہے کہ ظالم آدمی سے جان چھڑانے کا یہ طریقہ. بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں, چرسی ہیروئنچی اور زانی شرابی قسم کے, اور حقوق ادا نہیں کرتے. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی, آپ کو اللہ کے قانون کو ماننا پڑے گا. اگر مانو گے تو نظریاتی طور پر پھر آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگے. آگے پھر عملی ہے, وہ اس کا درجہ بعد میں ہے, وہ بھی پھر ہے انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ زیادہ ہیں بھائی, ادھر بھی آ جائیں, اندر ہال میں بھی, اور اوپر بھی چھت پہ چلے جائیں. السلام علیکم. یہ ایک تو آج میں جو مار کٹائی والی بات کی ہے نا کہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے, اس کا غلط مطلب نہ سمجھے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اخلاق کی تعلیم دی ہے. یہ کہیں کبھی کبھار بعض بہت شرارتی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک آپشن ہے یہ, ٹھیک ہے نا. بہت ہی قابو میں نہ آ رہی ہو تو طلاق سے بچنے کے لیے, کہ طلاق نہ ہو, تھوڑی سی مار کٹائی کے ذریعے اصلاح ہو جائے. اس کے لیے عام نارملی حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, اسی سے زندگی گاڑی چلتی ہے. اگلا, آج تاریخ کیا ہے مئی کی کیا تاریخ ہے؟ 27 مئی ہے. اگلے جمعے کو آنے سے پہلے آپ تھوڑا سا کنفرم کر لیں, میں یہاں ہوں یا نہیں ہوں, دونوں چانس ہیں. یہاں ہو بھی سکتا ہوں اور ممکن ہے سفر پہ چلا جاؤں کہیں. تو اگر سفر پہ گیا تو میں اگلے جمعے کو نہیں ہوں گا. بعض لوگ دور سے صرف میرا بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ اتنی گرمی میں آئیں گے, تکلیف ہوگی ان کو. تو پہلے یہاں جو عثمان ہے یا مسجد کی انتظامیہ ہے, ان سے پوچھ لیں کہ بھی بیان ہوگا یا نہیں ہوگا, کنفرم کر لیں. دوسری بات یہ بھائی, بہت شدید گرمی ہے اور روزے اس دفعہ بہت ہی گرمیوں میں ہی ہوں گے, پیش گوئی بھی یہی ہے. تو
ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ روزے رکھنے ہیں. رمضان میں شریعت میں گرمی سردی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ سردی میں رکھو گرمی میں تمہیں معاف ہیں, رکھنے پڑیں گے آپ کو. اور کچھ الٹے سیدھے فتوے بھی گھوم رہے ہیں کہ جب بہت سخت گرمی ہو اور روزہ رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے تو پھر اسلام میں گنجائش ہے. نہیں ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا, ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی, قضا نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوں تو بھی نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اور اسی طرح حج ہے, اگر آپ کے پاس مال ہے, حج کی استطاعت ہے, حج میں اللہ نے استطاعت کی شرط لگا دی ہے, پیسہ ہو آ جا سکتے ہو تو کرنا پڑے گا آپ کو. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے اور رمضان کے روزے ہیں. تو رمضان کے روزے صرف 2 قسم کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں. ایک جس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو, شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, ایک دم شوگر ڈاؤن ہوتی ہے, ایک دم مر جاتے ہیں, ایسے خطرات ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. بیمار کو اجازت ہے. دوسرا مسافر کو اجازت ہے. بیمار اور مسافر کے علاوہ بوڑھا بہت زیادہ ہو گیا وہ بھی بیماری کے حکم میں ہے, کیونکہ وہ رکھے گا تو وہ نہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کسی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ریگستان میں آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میرے پاس دبئی سے فون آتے ہیں کہ دبئی میں ریگستان میں مجھے ایک پروجیکٹ ملا ہے, اتنی شدید گرمی میں, دبئی کی گرمی تو بہت سخت ہے, وہاں میں ریگستان میں کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرواتا ہوں, بعض مزدور بھی ہوتے ہیں, تو کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ جائز نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. تو یاد رکھو جس اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے نا, اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کا روزہ صرف 2 قسم کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں, مریض اور مسافر. تو اللہ کی پوری آیتوں کو لیا جائے گا نا. رہا یہ مسئلہ کہ جب طاقت ہی نہیں ہے رکھنے کی تو پھر کیا کرے گا بھائی؟ اتنی گرمی میں ریگستان میں ہو صبح سے, یا ایک آدمی کنواں کھود رہا ہے, مزدور ہے, وہ جاب تو نہیں چھوڑ سکتا نا, وہ دہاڑی تو نہیں چھوڑ سکتا, تو وہ رکھے گا کیسے روزہ؟ صبح سے کھڈا کھودنا ہے اس نے, تو وہ تو 10 بجے اس کی حالت خراب ہو جائے گی, تو وہ روزہ رکھے گا. اور جب حالت ایسی خراب ہو جائے کہ ناقابل برداشت ہو جائے, اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے روزہ نہیں توڑا تو بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی, تو پھر بیماری کی خطرے میں اللہ نے اجازت دی, روزہ توڑ سکتا ہے, چھوڑ نہیں سکتا. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بہت مشکل سمجھانا ہوتا ہے. رکھنا پڑے گا جب ناقابل برداشت حالت ہو. ناقابل برداشت کا مطلب نہیں کہ بہت پیاس لگ رہی ہے, وہ تو روزے میں لگے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی برداشت نہیں ہو رہا, بہت سخت. میرے پاس فون آتے ہیں نا, مولوی صاحب بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, آفس کے ڈھیر سارے کام پڑے ہوئے ہیں, ایکچولی باس بھی ناراض ہوگا اور وہ یہ ہو جائے گا. یہ باس کی ناراضی اور یہ سب چیزیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر باس کو خوش کریں گے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا, تو اللہ پہلے یہ بعد میں. تو وہ آپ کو رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ کہ بہت مشکل ہو رہی ہے تو مشکل برداشت کرنی ہے, یہ اللہ نے حکم دیا ہے بھائی. اللہ کے بندے ہیں, اگر اللہ کو مانتے ہیں تو جو اللہ سارا سال کھلاتا ہے اس اللہ کے اس حکم پر رمضان میں آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں, 1 مہینہ اس نے پابندی کروائی ہے تو کر لیں پابندی. اس میں سحری بھی ہے, افطاری بھی ہے, 2 ٹائم, تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا مزدور ہے تو پہلے تو کوشش کرے وہ نائٹ ڈیوٹی کرے. سعودی عرب میں تو اس کی بڑا خیال کیا جاتا ہے, وہاں رمضان میں تھوڑا سا ریلیکس دیا جاتا ہے کہ بھئی مغرب کے بعد ڈیوٹی کر لیں آپ. لیکن جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں وہ تو نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہوتا ہے, شوال کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ان میں آسانی بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو, لیکن نہیں بھی دیتے. تو وہاں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس میں پھر یہ کنڈیشن ہے کہ اگر ایسی حالت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ اب خطرہ ہو جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو گئے, پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. تو روزانہ رکھ کے توڑتے رہیں وہ ٹھیک ہے. اگر یہ کنڈیشن ہو رہی ہے رکھنا روزانہ پڑے گا, بعد میں پھر اس کی قضا کریں. کفارہ نہیں ہے. کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ شرعی عذر سے توڑا ہے روزہ. اسی طرح خواتین جو بچے کو فیڈ کراتی ہیں وہ بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہم بچے کو فیڈ کراتے ہیں تو کیسے روزہ رکھیں. تو بھائی روزہ رکھیں. وہ بھی فیڈ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا, بلکہ آپ صبح سحری افطاری سے لے کے کھانا شروع کریں صبح سحری تک, اتنے پروٹین, اتنی توانائی جمع ہو جاتی ہے کہ بچے کے لیے سارا دن فیڈ کا انتظام ہوتا ہے. ہاں اگر پھر بھی نہیں ہو رہا, کوئی بیمار ہے اور وہ فیڈ کرانے کے بعد اس کو عورت کو چکر آ رہے ہیں, چکر باقاعدہ چکر ہوں, تو پھر وہ بھی چکر آنا بھی ایک بیماری ہے, اس میں پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. وہ چکر آ نہیں رہے ہوتے, بعض دفعہ چکر دے رہی ہوتی ہے, وہ چکر دینے کو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے خود آ رہے ہیں, حالانکہ اس کو نہیں آ رہے ہوتے. آج کل میں نے بتایا نا, وہ تو پہلے دن سے آنا کس کو شروع ہوتے ہیں, وہ تو اس بیچارے کو آ رہے ہوتے ہیں چکر. تو جس کو آ رہے ہیں وہ روزہ چھوڑ نہیں رہا, جس کو نہیں آ رہے وہ چھوڑ رہی ہے. تو پریگنینسی بھی کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر بیمار ہو رہی ہے پھر بیماری میں جائز ہے, اور بیماری میں پھر اللہ نے اجازت دی ہے. تو اب کوئی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں کوئی قید نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو بیمار انسان پسند نہیں ہے.
روزہ رکھ کے جو کمزوری ہوتی ہے نا وہ تو ختم ہو جاتی ہے جب افطار کرے گا, لیکن بیماری جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہوتی ہے, چھوٹی سے بڑی بیماری. تو اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں, اب بیماری چھوٹی بھی ہو یا بڑی ہو, بیمار آدمی کو اجازت. گلا خراب ہے بعد رمضان میں آپ کا, آپ صحیح نہیں ہو رہا, آپ کو میڈیسن کھانی ہے, چھوڑ سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو کھانسی بھی کی بیماری اگر ہے اور آپ سمجھتے ہیں میں روزہ رکھوں گا تو یہ کھانسی بڑھ جائے گی, تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی کو مسئلہ بتایا, اس کو کھانسی بہت تھی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے روزے کی وجہ سے یہ کھانسی میری ریکور نہیں, یعنی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ مجھے میڈیسن ڈاکٹر نے کہا ہے پابندی سے کھاؤ, روزہ چھوڑو تو کھانسی ٹھیک ہوگی. میں نے کہا آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. میرے ساتھ کوئی صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کیا ہو گیا اگر پورا مہینہ کھانس لیا تو؟ مولوی صاحب اتنی باتوں پہ آپ لوگوں کو اجازت دے دیتے ہو کہ روزہ چھوڑ دو, کھانسی ہی تو ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے باپ کا دین نہیں ہے. جس اللہ نے قانون بنایا ہم اس قانون کو لوگوں کو بتائیں گے, ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. اب یہ کھانسی میں جب اللہ نے کہہ دیا, خام خواہ کی کھانسی نہیں, یعنی وہ کھانسی جس سے روزہ رکھنے سے کھانسی کو نقصان ہو رہا ہو. اگر نقصان نہیں ہو رہا, روزہ رکھ کے بھی اتنی دفعہ کھانسنا ہے جتنا روزہ نہ رکھ کے کھانسنا ہے, تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کھانسی کی بات کر رہا ہوں, روزہ رکھنے سے وہ کھانسی بڑھ جائے. کھانسی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بہت ہلکی بیماری سمجھی جاتی ہے. مقصد کھانسی نہیں ہے, مقصد یہ کہ بیماری ہلکی ہو یا زیادہ ہو, شریعت آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ بیماری اس سے بڑھ جائے گی, روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی. انہیلر بعض لوگ استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں. اگر خدا نخواستہ سانس کی ایسی پرابلم ہو گئی ہے کہ وہ سانس لینا مشکل, اب یہ بیماری ہے نا, ایک نارمل کنڈیشن نہیں ہے, تو اب اس میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. انہیلر استعمال کریں, روزہ توڑ دیں, بعد میں اس کی قضا کریں. تو یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں, مسافر کو اجازت ہے اور بیمار کو, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اور آج کل تو اکثر ہٹے گٹے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. موٹا فقیر اور دبلا حکیم, اس پہ کبھی اعتماد نہ کرو. جو موٹا ہٹا کٹا بھیک مانگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اگر اس کے پاس اضافی پیسے نہ ہوتے تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا پھر یہ اضافی کا. اور پتلا حکیم, سوال پیدا ہوتا ہے جب تو اپنے آپ کو موٹا نہیں کر سکا تو مریضوں کو کیا موٹا کرے گا بھائی, تو حکیم کے پاس لے جاتا ہے نا, ہیلدی ہو جاؤں میں. تو موٹا حکیم اور پتلا حکیم اور موٹا فقیر, اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا برحمتک یا ارحم